ٹریڈیشنل پالیٹکس ہوا کرتی تھی وہ زمانہ گیا، وہ ایرا ختم ہوا۔ جو ٹریڈیشنل پالیٹیشنز نے ہمیں آج تک یہاں پہ دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جو یہ مصیبتیں ہم پہ آئی ہیں یہ انہی کی مہربانی ہے۔ جو اس وقت بے روزگاری عام ہے، ہمارے بچوں کو روزگار نہیں ہے، ہمارے بچے اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمارا بزنس مین کا بزنس طبقہ بالکل ختم ہے، ہمارا فروٹ اب بک نہیں رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت جنہوں نے مجبور کیا کہ نہیں ہمیں آنا چاہیے آگے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو ہماری پچھلی ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ذمہ وار ہیں، وہ اتنی ہی ذمہ وار ہیں جتنا بی جے پی ذمہ وار ہے۔ اس مصیبت سے اگر کوئی اس وقت ہمیں نکال سکتا ہے یا کسی پہ نظر ہے تو وہ آزاد صاحب ہے، کہ آزاد صاحب ایک بڑی امید ہے اس قوم کے لیے۔ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی آزاد صاحب نے 1 مہینہ پہلے بنائی ہے۔ اس پارٹی کا منشور ہے کہ جو جموں کشمیر کے عوام کو اس وقت مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، ایک جموں کشمیر کا عوام ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے، اس سے ہم اپنے عوام کو جموں کشمیر کے لوگوں کو کیسے نکالیں۔ یہ پارٹی ایک تو ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ ہمارا پہلا آبجیکٹیو ہے، جو ہماری پرائیورٹی ہے، اور ساتھ میں جو اس وقت بے روزگاری عام ہے، ہمارے بچوں کو روزگار نہیں ہے، ہمارے بچے اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمارا بزنس مین کا بزنس طبقہ بالکل ختم ہے، ہمارا فروٹ اب بک نہیں رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت جنہوں نے مجبور کیا کہ نہیں ہمیں آنا چاہیے آگے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ پوسٹ ایبروگیشن جو کچھ بھی اب ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہماری پچھلی ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ذمہ وار ہیں، وہ اتنی ہی ذمہ وار ہیں جتنا بی جے پی ذمہ وار ہے۔ اس مصیبت سے اگر کوئی اس وقت ہمیں نکال سکتا ہے یا کسی پہ نظر ہے تو وہ آزاد صاحب ہے۔ آزاد صاحب ایک نام ہے۔ آزاد صاحب نے اپنی چیف منسٹر کے دور میں 2 سال کا چیف منسٹر کا پیریڈ رہا، انہوں نے اس وقت دکھایا ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے، اور اس پیریڈ میں انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کی اسٹیٹ کی وہ سب کے سامنے ہے، وہ آیا ہیں۔ اور ایک واحد جو امید کی کرن ہے اس مصیبت سے نکالنے کی وہ آزاد صاحب ہیں۔ آزاد صاحب ہی ایک واحد شخصیت ہیں جو ہمیں اس وقت اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ پالیٹکس ہوا کرتی تھی وہ زمانہ گیا، وہ ایرا ختم ہوا۔ جو ٹریڈیشنل پالیٹیشنز نے ہمیں آج تک یہاں پہ دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جو یہ مصیبتیں ہم پہ آئی ہیں یہ انہی کی مہربانی ہے۔ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ہے، میں کسی ایک کو کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، جتنی بھی ہماری ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب اس کی ذمہ دار ہیں۔ یہ مصیبت جو ہم اس وقت جھیل رہے ہیں یہ ان کی کارستانی ہے، انہی کی مہربانی کے ساتھ یہ اس وقت ہم یہ مصیبتیں جو ہیں ہم پہ آن پڑی ہیں۔ اب ان مصیبتوں سے کیسے نکلا جائے؟ جو ہماری ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فیل ہو گئی، دے آر اے بگ فیلئر، لیکن ہم ایسے ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو، جموں کشمیر کے عوام کو ایسے ہی مصیبت میں جو رہنے دیں۔ آزاد صاحب نے کہا کہ نہیں، جب تک جان میں جان ہے ہم عوام کے لیے کام کریں گے، ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے اٹھیں گے۔ آزاد صاحب اور ان جو ہمارے ٹریڈیشنل پالیٹیشنز رہے ہیں آج تک، ان میں اور آزاد صاحب میں بہت فرق ہے، آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ آزاد صاحب نے کر کے دکھایا ہے۔ جو ہمارے آج تک 10 چیف منسٹر یا 12 چیف منسٹر، ان میں سے آپ دیکھ لیجئے آزاد صاحب کا ٹینیئر سب سے بڑا ہے، سب سے اوپر ہے۔ اور اس موقع پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آزاد صاحب ایک بڑی امید ہے اس قوم کے لیے۔ باقی جتنے بھی ہمارے لیڈر صاحبان ہیں وہ فیل ہو گئے، انہوں نے نہ 370 کو پروٹیکٹ کیا، نہ آٹونامی لا پائے۔ اب کھوکھلے نعروں پہ اب وہ نئی سیاست کا یہاں پہ ایک نئی سیاست شروع کر رہے ہیں جس کا ہم اجازت نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو ہم بے نقاب کریں گے۔ آج تک انہوں نے کیا کیا اس قوم کے لیے؟ اس مصیبت میں یہ جو ہماری ڈسٹرکشن اس وقت اسٹیٹ کی ہوئی، اس وقت ہماری اسٹیٹ حصوں میں بٹ گئی ہے، اسٹیٹ سے یوٹی بن گئی، یہ مہربانی کن کی ہے؟
اگر وقت وقت پہ انہوں نے دھیان دیا ہوتا چیزوں پہ، آرٹیکل کو پرمنٹ کیا ہوتا، تو یہ حالت ہماری نہیں ہوتی. یہ تو پتہ تھا ان کا کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ نہیں آرٹیکل نہیں رہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے وقت پر ان کو موقع ملا آرٹیکل کو پرمنٹ کرانے کے لیے، گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے. کیا کچھ نہیں. دے آر اے بگ فیلئر. یہی ہے اپنے عوام کو، خاص کر کپوارہ کے عوام کو، کہ نئی پارٹی ہے، نیا آغاز کریں گے، نئی صبح کا آغاز ہے. انشاءاللہ آزاد صاحب کی لیڈرشپ میں یہ پارٹی اس اسٹیٹ کو ایک نئی جہد دے گی اور نئی اونچائیاں دے گی. اور جو ہماری اس وقت جو اسٹیٹ ہوڈ، جو یو ٹی کا درجہ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس اسٹیٹ کو وہی درجہ واپس ملے، وہی عزت واپس ملے، وہی وقار ملے جو اس سے پہلے تھا.